اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت دائی انگا رحمت اللہ علیہ سکھ اور کرشماتی مچھلی کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، آپ رحمت اللہ علیہ عابدہ و عارفہ خاتون تھی۔ اصلی نام زیب النساء تھا۔ افغانستان کے مشہور شہر ہیرات کے ایک معزز مغل خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ خاوند کا نام مراد خان تھا، جو مغل شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر کے دور میں بیکانیر میں اعلیٰ عدالتی عہدہ پر فائز تھا۔ دائی انگا چونکہ متقی اور عبادت گزار خاتون تھی، اس لیے شاہ جہان بادشاہ کو دودھ پلانے کی خدمت پر آپ کو مامور کیا گیا۔ شاہ جہاں آپ کی بہت عزت اور تکریم کیا کرتا تھا، چنانچہ جب اس نے ہندوستان کا تخت و تاج سنبھالا تو دائی انگا رحمت اللہ علیہ کو بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازا، تو وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ حج کرنے کے بعد جب واپس آئیں تو لاہور میں نہایت عالی شان مسجد تعمیر کروائی، جس پر بیش بہا رقم خرچ کی گئی۔ چینی کاری کا بہترین کام کروا کر مسجد کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے۔ یہ مسجد آج بھی دائی انگا کے نام سے مشہور ہے اور ریلوے اسٹیشن لاہور کے پلیٹ فارم نمبر 1 کے قریب موجود ہے۔ اس مسجد کی تعمیر سن 1635 عیسوی میں کروائی گئی۔ سکھوں کے دور حکومت میں جہاں لاہور کی دیگر مساجد کی بے حرمتی کی گئی، اس مسجد کو بھی سکھوں نے برباد کر کے بارود خانہ بنا دیا، جبکہ انگریزوں کے دور میں اسے ذاتی رہائش گاہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی بہت سی کرامات ظاہر ہوئیں۔ شہزادہ دارا شکو قادری نے آپ کی چند کرامات تحریر کی ہیں، یہاں ہم آپ کی ایک کرامت کا ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کی ایک کرامت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ گھر میں دودھ کی ضرورت پیش آئی، کافی تلاش کے باوجود دودھ نہ ملا۔ بی بی جی سے جا کر عرض کی گئی کہ دودھ تو نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا کہ روغنی کٹورا لے آؤ۔ جب اس کٹورے کو حاضر کیا گیا تو اس میں آپ نے اپنا ہاتھ ڈال کر فرمایا، جب دودھ کی ضرورت ہو اس سے ہمیشہ لے لیا کرو۔ اور اس طرح کئی دنوں تک سب اس کٹورا سے دودھ پیتے رہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ٹھٹھا کے حاکم امیر خان کے گھر 5 بیٹیاں تھیں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور رو کر عرض کی کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، تمام بیٹیاں ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ سے بہرہ مند کرے۔ آپ نے فرمایا، ہم دعا کریں گے۔ آپ نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بارگاہ عزیزی میں رو کر فریاد کی کہ یا باری تعالیٰ اس حاکم کے گھر اولاد نرینہ پیدا کر۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی دعا کے بعد پھر 3 سال تک اس حاکم کے ہاں بیٹے ہی پیدا ہوتے رہے۔ اسی طرح دارا شکو اپنی کتاب سکینات الاولیاء میں یہ واقعہ بیان کرتا ہے۔ آپ کی شہرت کا سن کر ایک نئے مذہب سکھ مت کا نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کو دین الہی کی طرف راغب کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اسی اثنا میں ایک غریب کسان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی مفلسی کے بارے میں بتانے لگا کہ کئی دن سے گھر میں فاقوں نے ڈیرے لگا رکھے ہیں۔ آپ نے اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا جاؤ اور سامنے والی ندی سے مچھلی پکڑ لاؤ، مگر یاد رکھنا کہ مچھلی سنہری رنگ کی لانا۔ سکھ کہنے لگا، یا حضرت ہم گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ سکھ نوجوان سامنے والی ندی کے پاس چلا گیا اور اس نے کئی مچھلیاں پکڑیں، مگر چونکہ حکم سنہری مچھلی کا تھا، اس لیے جب اس نے سنہری مچھلی پکڑی تو حاضر خدمت ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ مچھلی اس کسان کو دی اور فرمایا کہ اس کو کاٹ کر گوشت بناؤ اور پھر گوشت کے اوپر کپڑا ڈال کر خود بھی کھاؤ اور رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مچھلی کئی ماہ تک تر و تازہ رہی اور اس کا گوشت نہ صرف کسان بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آس پڑوس کے لوگ بھی کھاتے رہے۔ یہ کرامت دیکھ کر وہ سکھ نوجوان
کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ناظرین کرام، دائی انگا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک جی ٹی روڈ بیگم پورہ کے نزدیک گلابی باغ لاہور مرجع خلائق خاصوں عام ہے۔ خوبصورت مقبرے کے درمیان ایک بلند چبوترا ہے جہاں پر دائی انگا کی قبر ہے۔ دائی انگا کی قبر کے ساتھ ہی ایک اور قبر بھی موجود ہے جس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کس کی قبر ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے یہ اسی نوجوان سکھ کی قبر ہے۔ مقبرہ کی عمارت نہایت عالی شان ہے۔ دونوں قبور پر مقبرہ کے اندر لگے قیمتی سنگ مرمر کو سکھ اپنے دور میں اکھاڑ کر لے گئے۔ مقبرہ کی دیواروں پر اس دور کی لکھی ہوئی قرآنی آیات آج بھی موجود ہیں۔ خط نسخ میں نہایت خوبصورتی اور عمدگی کے ساتھ آیا کریمہ درج ہیں۔ مقبرہ کے چاروں جانب اندرونی دیواروں پر ایک ہی سطر میں تحریر کی گئی ہے جو کہ فن خطاطی کا نادر اور نایاب نمونہ ہے۔ لکھنے والے کاتب کا نام محمد صالح اور امین ہے، جبکہ اس کے اوپر سن 1671 کی تاریخ بھی درج ہے۔ محترم ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔